حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل النور الساطع والضياء اللامع المنهاج البادي والكتاب الهادي المشهود بكعبة وهجرته بطيبة مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على آله الأطيبين الأطهرين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم دائما باقيا متواترا متواصلا متكاثرا متزافرا من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المحكم وكتابه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات بھیجے محمد عزاداران مظلوم کربلا سوگواران کاروان حسینی، اللہ کا یہ ایک کھلا ہوا اعلان تمام انسانوں کے نام ہے۔ قرآن نے جب کبھی بھی گفتگو کی اور خطاب کیا ہے تو اس کی کئی کیٹیگری رکھی ہے۔ تنویر وہ نام ہمیں دے، ہم بھول نہ جائیں بھیا۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ ہاں اور یہ اچھا، قبل اس کے کہ میں کچھ باتیں سائے کریمہ کے ذیل میں آپ کی خدمت پیش کروں، جتنے یہاں ہمیں بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں اور پوری دنیا میں جو دیکھ اور سن رہے ہیں، ان سے مؤدبانہ التجا ہے کہ ایک بچی ہے کائنات جو بیمار ہے اور شدید بیمار ہے، آئیے مل کر کے دعا کریں اور انشاءاللہ پروردگار آپ عزاداروں کے دعاؤں کے صدقے میں تمام مریضوں کے جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں اور جو بھی انسانیت کے مریض ہیں، اللہ ان کو شفا دے۔ خاص طور سے اس بچی کی شفا یابی کے لیے پروردگار تجھے واسطہ ہے بیمار کربلا کا، تجھے واسطہ ہے شہدائے کربلا کا، تجھے واسطہ ہے اس کاروان حسینی کا، تجھے واسطہ ہے خاندان رسول کا۔ تمام مریضوں خاص طور سے بچی کائنات کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما پروردگار۔ ایک اور کشمیر میں ایک بچی ہے، فائزہ فائزہ مدیہ جی، اور خاص طور سے
مدیحہ زہرا بچی جو کشمیر سے ہے، پروردگار شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ معبود حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ کے صدقے میں جتنی بچیاں دنیا کے گوش و کنار میں جہاں جہاں ہیں، معبود ان کے صدقے میں شفائے کامل خاص طور سے کائنات اور مدیحہ کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ دوسری التجا یہ ہے کہ ایک بار سورہ الحمد کی آپ حضرات تلاوت فرما لیں تاکہ میں مرحومین کے نام آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ کل ہی والا نام ہے یہ فاتحہ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان سوروں کا ثواب ہم سب مل کر کے ہدیہ کریں گے خیبر علی سن آف غلام علی اور سمیر علی سن آف سلیم علی۔ پروردگار تمام محبان آل محمد جو دنیا کے کسی گوش و کنار میں ہیں، اس دنیا سے چلے گئے ہیں، پروردگار ان کی روحوں پہ رحمت نازل فرما۔ پروردگار ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھ۔ ایک صلوات بھیج دیں عظمت محمد و آل محمد پر۔ جہاں سے میں نے جملے کو روکا تھا، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ قرآن کا جو خطاب رہا ہے، پروردگار نے جو باتیں کہی ہیں اس میں کئی درجہ بندی کی ہے۔ یعنی اللہ نے اگر کوئی آرڈر کیا ہے، کوئی بات کہنی چاہیے ہے تو کئی طبقہ بندی کی ہے۔ جب پروردگار نے کلی اور تمام لوگوں کے لیے بات کی ہے تو وہاں ناس کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تمام لوگ، جتنے لوگ ہیں، جتنے انسان ہیں، ان کے لیے صلوات بھیجے محمد۔ آئیے آگے آگے آ جائیے۔ وہاں پر کلی اعلان ہے جو ناس اے لوگو۔ اب اس لوگ میں انسان کے پیرائے میں جتنے لوگ ہو سکتے ہیں، کالے ہوں، گورے ہوں، مشرقی دنیا کے ہوں، مغربی دنیا کے ہوں، امیر ہوں، غریب ہوں، عرب ہوں، عجم ہوں، انسان جنہیں کہا جا سکتا ہے نہیں، بلکہ انسان کا لفظ زیادہ بڑا ہے، لوگ جنہیں کہہ سکتے ہیں۔ ان میں بڑی بھی اللہ نے رعایت کی ہے، اس لیے کہ لوگ ہونا آسان ہے، انسان بننا بہت مشکل ہے۔ اور انسانیت کے لیے مذہب کی کوئی قید نہیں ہوتی ہے۔ لوگ تو کوئی بھی ہو سکتے، لیکن انسان بننے کے لیے مذہب کی کوئی قید نہیں ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے ایک انسان ہے جو اپنا ماتھا کسی اپنی خاص عبادت گاہ میں ٹیکتا ہے، لیکن جب وہ سڑک سے گزر رہا ہوتا ہے اور ایک بوڑھا سڑک کو پار کرنا چاہتا ہے تو وہ سڑک پار کرنے والے کا مذہب نہیں پوچھتا، اس کی انگلیاں تھام کے اس بوڑھے کو پار کرا دیتا ہے۔ یہاں مذہب اس پار سے اس پار نہیں ہوا، انسانیت اس پار سے اس پار ہوئی ہے۔ لہٰذا پروردگار نے جہاں کہیں بھی لوگ کی بات کی ہے، وہاں جو بھی انسانی شکل میں ہیں وہاں سب کو مخاطب کیا ہے۔ پھر پروردگار نے آ کر کے کہیں ایک درجے کو آگے بڑھایا ہے اور وہاں انسان کہہ کے خطاب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اور ہیں، انسانیت بڑھ کر کے ایک اور درجہ ہوتا ہے۔ پھر پروردگار نے آ کر کے مسلمین ایک درجہ اور قرآن آگے بڑھا ہے، لوگ سے اوپر آئے انسانیت کے درجے میں۔ اب انسانیت کے درجے پر جسے اسے مہر ثبت کر دے اور اسے ویریفائی کر دے، وہ درجہ اسلام کا ہوتا ہے کہ دائرہ اسلام میں آ جاؤ۔ مسلمون و مسلمین کا لفظ استعمال کیا قرآن نے اور مخاطب کیا کہ تم یہ کرو یہ کرو، یا تم سے پہلے ایسا ایسا کرتے تھے۔ پروردگار کا بیان وہاں بھی آ کر کے نہیں رکا، ایک قدم پروردگار نے اپنے بیان کا اور آگے بڑھایا، مومنین اور مومنون کا لفظ استعمال کیا ہے۔ پہلے لوگ، پھر انسان، پھر مسلمان، پھر مومنین۔ اور اگر آپ اجازت دیں تو جو لوگ سے شروع ہوا تھا اللہ کا خطاب، لوگ، انسان، مومنین، مسلمین، مومنین، ایک وقت ایسا بھی آیا ہے اور کئی جگہ قرآن پہ آیا ہے کہ پروردگار نے جب مخاطب کیا ہے تو نہ لوگ کہا ہے،
न मुस्लिमीन कहा है, न मोमिनीन कहा है, बढ़ के कहा है कि या अय्युहर रसूल। तो इसका मतलब ये कि जितना दर्जा बढ़ता चला जा रहा, लोग से बढ़कर के इंसान हैं, उस इंसानों में जो पहला दर्जा होता है मुस्लिमीन का है। मुस्लिमीन के इर्तिका और जब मेराज हो जाती तो मोमिनीन हो जाते हैं, और एक ऐसा आ जाए जो मोमिनीन, मुस्लिमीन लोग और इंसानों सब पर जो विलायत रखे, उसे रसूल कहते हैं। परवरदिगार ने उसका खिताब किया। अब इस आय करीमा में मैं भूल न जाऊँ, बात जल्दी से कह दूँ, जो जहाँ मैंने इंसानियत की बात की थी, कहते हैं ना, और हमारे आजकल ये लफ्ज़ बोला भी जाता है हमारे देश में कि साहब इंसानियत धर्म से बढ़ कर के होती है। कहा यही जाता है कि साहब इंसानियत धर्म और मज़हब से बढ़ कर के हो जाती। ये जुमला और ये कलमा या ये कहावत या ये डायलॉग वहाँ बहुत अच्छा है जहाँ इंसानियत और धर्म में फ़ासला पाया जाता है। काश आप तक ये मैं बात पहुँचा ले जाऊँ। जहाँ ये डायलॉग बोला जाता है कि साहब इंसानियत धर्म से बढ़ कर के होती है, ये जुमला 100% वहाँ के लिए सही है जहाँ धर्म में और इंसानियत में फ़र्क पाया जाता है। हम जिस मज़हब के मानने वाले हैं, हमारा मज़हब ही इंसानियत है, इंसानियत ही हमारा मज़हब है। मैं बहुत देर से ये बात कहने जा रहा था, लेकिन जल्दी से कह दूं मेरे दावे की दलील के लिए। मेरा मज़हब इंसानियत से दूर नहीं और इंसानियत हमारे मज़हब से दूर नहीं, इसलिए कि जब कभी भी कोई हुक्मरान बरसरे इख्तिदार होता, ज़िंदा मिसाल आप अपने देश से लेकर के दुनिया के देख लें, जिस मज़हब का वो मानने वाला होगा, अगर एक इलाके का छोटा मोटा भी अगर वो हुकूमती अहदेदार या सियासत में आ जाता है, तो उसकी पहली कोशिश ये होती है कि मैं अपने धर्म वालों को सबसे पहले सपोर्ट करूँ। रोड बनवाना है तो जो महल्ला अपना है उसमें ज़रा जल्दी हो जाए। रोड लाइट अगर ख़राब हो गई तो पहले लाइटिंग अपने इलाके की ठीक हो जाए। हॉस्पिटल में अगर कोई प्रॉब्लम है तो पहले वो इलाका जो अपने धर्म का है, मैं मज़हब की नहीं, उसकी भी हो, वो इधर का हो उधर का कोई हो, रोड लाइट, हॉस्पिटल, पानी, जितनी चीज़ें होती हैं, और वो कहते हैं कि साहब जीते हम उन्हीं वोट के बल पर है, जिताया हमको उन्हीं लोगों ने है, तो हम तो कोशिश करेंगे। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जो वो आपके साथ जो सहूलत दे रहा है, रोड लाइट और सड़क और हॉस्पिटल और पानी और ये सब, वो आप पर एहसान नहीं कर रहा है, मुआमला कर रहा है। इसलिए कल आपने उसे जो चीज़ दिया था उसको वापस कर रहा है। कहा यह जाता, मैं उर्दू के एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, उर्दू दाँ यहाँ लोग और कदरदां बैठे हुए हैं। मज़े की बात है, सियासत की दुनिया का आलम यह है कि जिसे आप अंगूठे के, कल अब तो ख़त्म हो गया, जिसे आप अंगूठे के बल पे जिताते थे वही बाद में ठेंगा दिखा देता है। सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ज़रा सा आगे सिमट आइए तो जाके बाद में आने वालों को जहमत ना हो, फिर ज़रा जम करके बैठिए, और आएंगे, मैं पता आधे के बाद आएंगे, थोड़ा सा ज़रा आगे आगे आ जाइए, आ जाइए, आगे आ जाइए। मैं अर्ज़ कर रहा था कि जहाँ धर्म और इंसानियत को बांटा जाता है, इसका मतलब धर्म कोई और चीज़ है, इंसानियत कोई और चीज़ है। लेकिन जिस मज़हब के हम मानने वाले हैं, हमारा मज़हब ही इंसानियत और इंसानियत ही हमारा मज़हब है, हमारे दावे के दिल। अब मैंने कहा कि जिसे आप अपने अंगूठे के बल पर जिताते हैं और जिता करके सपोर्ट करके आप ले करके आते हैं, वो अपने मज़हब के इलाके को देखता है कि साहब हमारे मज़हब वाले किस महल्ले में ज़्यादा हैं, किधर ज़्यादा हैं, लाइट उधर हो जाए, रोड उधर हो जाए, हॉस्पिटल हो जाए, सारी चीज़ें। जब लोग चुनते हैं तो जो फरमाइएगा, जब अपने किसी रहनुमा को लोग जब चुन करके ले करके आते हैं तो वो अपने मज़हब की ऐनक लगा करके देखता है। लेकिन जब जिसे अल्लाह चुनता है तो वो धर्म की नहीं, इंसानियत की ऐनक लगा करके देखता है। वो वजह यह है कि जब आप अगर जीत करके आते हैं या जिता करके जिस किसी को लेकर के आते हैं तो सारी सहूलियात वो धर्म के आईने में और धर्म के ऐनक लगा करके देखता है। लेकिन सच बताइए कि वो परवरदिगार, अभी ये जो बारिश का मौसम है, जो बारिश के कतरात गिर रहे हैं, कहा कभी ऐसा हो गया है कि परवरदिगार के गिरने वाले बारिश का कतरा मस्जिद पे गिरे, मंदिर पे ना गिरे? क्या ऐसा मुमकिन है कि इमाम बारगाह पे गिरे, गिरजा घर पे ना गिरे? ये तो धर्म के आधार हो गए। क्या ऐसा मुमकिन है कि इलाके के किसी महल पे गिरे, झोपड़ी पे ना गिरे? इसलिए कि बारिश का कतरा है करम। बारिश, इसको कम करो भैया, ये को, बारिश का कतरा है रहम।
ای کو کم کرتے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. بارش کا قطرہ ہے رحم، بارش کا قطرہ ہے کرم. کرم کا تقاضا ہے کہ اونچ نیچ نہ دیکھا جائے. جو دینے والے، جو انداتا ہوتے ہیں، وہ سامنے والے کی جھولی نہیں دیکھتے، اپنی مٹھیوں کو دیکھتے ہیں. ہمیں عطا کس کو کرنا؟ پروردگار وہ ہے جب اس کے بارش کا قطرہ جو گر رہا ہے، جھوپڑی سے لے کر کے محل تک، مندر سے لے کر کے مسجد تک، ہر جگہ گرتا ہے. الہی مزاج یہ ہے کہ مذہب نہ دیکھا جائے، کرم دیکھا جائے. اللہ کے الہی مزاج یہ ہے کہ مذہب نہ دیکھا جائے، کرم دیکھا جائے. جب ہم چنتے ہیں تو وہ دھرم پہلے دیکھتا ہے، کرم نہیں دیکھتا. لیکن اللہ جسے چنتا ہے وہ اپنا کرم دیکھتا ہے، دھرم نہیں دیکھتا. مسجد کوفہ سے نکلے ہیں امیر المومنین، اور مسجد کوفہ سے جیسے نکل کر کے باہر آئے، ایک بوڑھا شخص آگے بڑھا. میں اپنے جوانوں کے نام پیغام، ایک بوڑھا شخص آگے بڑھا، اس نے امیر المومنین کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلا دیا. یا امیر المومنین میری مدد کیجئے. تاریخ نے لکھا امیر المومنین دائیں اور بائیں مڑے، جو امام کے ساتھ چل رہے تھے. امام نے مڑ کر کے لوگوں سے کہا ما ھذا، واٹ از دس. یہاں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں. علی جیسے بولنے والے کو اور علی جیسے قادر الکلام علیہ السلام کو ہونا چاہیے تھا کہ آپ سوال کرتے ہو از دس، یہ کون ہے. توجہ فرمائیے گا. پوچھنا یہ چاہیے تھا کہ مولا کو کہ یہ کون ہے. مولا نے پوچھا یہ کیا ہے. اور ایک زبان دان تو جانتا ہے، فطرت کے تقاضے کے تحت یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ کون ہے. یہ پوچھا یہ کیا ہے. اگر علی یہ پوچھ لیتے کہ یہ کون ہے تو بات دھرم کی ہو جاتی. خاموشی سے نہ سنے، خاموشی سے نہ سنے. اگر علی یہ پوچھتے کہ یہ کون ہے تو بات دھرم کی ہو جاتی، پھر ایک سیاست مدار، ایک سیاسی پارٹی کے رہنما کی ہو جاتی. لیکن اگر پوچھا یہ کیا ہے تو اب الہی نظام یہ ہے کہ کرم کا تقاضا یہ ہے کہ پوچھا یہ کیا ہے. پلٹ کے بڑے سارے منہ لگے لوگ ہوتے ہیں. چٹ سے ایک نے کہا کہ علی یہ تو یہودی ہے. چٹ سے ایک نے کہا کہ علی یہ تو یہودی ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اپنا ہوتا تو 10-20 ہم دے دیتے، یہ تو یہودی ہے. امیر المومنین نے پلٹ کے جملہ کا جو تاریخ کے پیشانی پہ آج تک لکھا ہوا، امیر نے کہا قد استعملتموہ حتی اذا کبرا ترکتموہ. جب تک کل تک یہ جوان تھا، یہ کام محنت مزدوری کر سکتا تھا تو تم نے اس سے مزدوری اور حمالی کا کام کرایا. آج جب یہ بوڑھا ہو گیا تو تم نے اس کو جھڑک کے کنارے کر دیا ہے. علی کو سوال یہ کرنا چاہیے تھا کہ یہ کون ہے. سوال یہ کیا کہ یہ کیا ہے. کون کا کرتے تو سیاست بیچ میں آ جاتی. کیا پوچھ کے بتایا کہ کرم آگے آیا. علی بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ جب میں رات کی تاریکی میں پیٹھ پر بوریوں کو لاد کر کے ایک ایک غریب کے دروازے کو کھٹکھٹا کے دیتا ہوں تو یہ دن دہاڑے میں فقیر آیا کہاں سے. دن دہاڑے یہ فقیر آیا کہاں سے. سیاست مداروں کا نعرہ ہے کہ فقیر مٹاؤ. کاش آپ تک یہ بات پہنچ جاتی. آپ کی جہاں تک آپ اکنومی اوپر جائے تو جائے، لیکن کن لوگوں کی اوپر جا رہی ہے. سیاست مداروں کا نعرہ یہ ہے کہ غریب مٹاؤ. علی کا نعرہ ہے کہ غریبی مٹاؤ. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. محمد دنیا کے جتنے سیاست مدار ہیں تب سے لے کر کے اب تک نعرہ لگاتے بھی اور عملی جامہ بھی یہ پہناتے ہیں کہ غریب مٹا دیا جائے. ان علاقوں کو تہس نہس کر دیا جائے جہاں محل نہیں بنے. میں لفظ استعمال نہ کروں تاکہ میڈیا اس کو ناجائز فائدہ نہ اٹھا لے. جنہیں توڑا جا رہا ہے، مٹایا جا رہا ہے، خراب کیا جا رہا ہے. علی کا نعرہ یہ ہے کہ غریب نہیں، غربت کو مٹایا جائے. اگر غربت ختم ہو جائے تو غریب نہیں ختم ہو گئے، سماج سے بیماری ختم ہو جائے گی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غریبوں کو ہوتا بھی یہی کہ جب آپ کے وہاں کوئی فنکشن ہوتا ہے، کوئی پروگرام ہوتا ہے،
حد یہ ہے کہ اگر آپ گھر پہ اپنی کوئی ایک مجلس کرنا چاہتے ہیں اور خاص اگر آپ ایک لنگر اور نظر کا اہتمام کرتے ہیں تو عمومی اعلان تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن کوشش یہ کی جاتی ہے کہ کچھ ایسے آپ کے عزیز ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے، آپ بالکل فون کریے، میسج کریے کہ مجلس سے آ جائیں، لیکن عزیزوں رشتہ داروں سے اوپر ایک طبقہ ان کا آتا ہے جو WIPs کہے جاتے ہیں، ان کی لسٹ بنائی جاتی ہے، فلاں ٹھیکیدار صاحب نہ بھول جائیں، فلاں متولی صاحب کا نام نہ رہ جائے، فلاں بلڈر کا نام نہ رہ جائے، فلاں پیسے والے کا نام نہ رہ جائے، اس لیے کہ مجلس حسین تو اپنی جگہ ہے ہی ہے، کھلانا بعد میں ہے، دکھانا پہلے ہے۔ میں نے آج تک نہیں دیکھا، اگر ہوگا تو میرے علم میں اضافہ ہوگا، جتنا لوگ مجھے دنیا میں سنو دیکھ رہے مجھے بتا دیں، جب بھی آپ کے وہاں مجلس ہو یا عقیقہ ہو یا شادی ہو، کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی غریب کے نام بھول جانے پہ آپ کو افسوس ہوا ہو؟ کبھی ایسا ہوا کسی غریب کا نام بھول جانے پر آپ کو افسوس ہوا؟ اور میں اسے تلخ بات کہہ دوں، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ جب آپ نے لسٹ بنانا شروع کی ہو تو پہلا نام کسی غریب کا لکھا ہو؟ کبھی پہلا نام آپ نے کسی غریب کا لکھا ہے؟ سماج میں جزار بیچارے جس کے پاس پیسے نے کبھی اس کا نام لکھا؟ کیا کبھی کسی غریب کے دروازے پہ جا کے آپ نے ہاتھ جوڑ کر کہ اگر آپ نہیں آئے تو مجلس میں ہم آپ کا شدت سے انتظار کریں گے، آپ نہیں آئیں گے تو شادی میں کوئی رونق نہیں رہے گی؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اگر یہ جو پیسے والے آپ کی مجلسوں میں آتے ہیں یا آپ کی مجلس سے ہٹ کر کے میں آپ کی تقریب میں آتے ہیں، وہ 1000 2000 5 10,000 کا بھی اگر وہ لفافہ دے کر کے چلے جاتے ہیں تو میں انگلش کا لفظ استعمال کروں، وہ تھرو کرتے ہیں۔ لیکن ایک غریب اگر آتا ہے اور آپ کے وہاں اگر نوید کے نام پہ 50 روپے دیا جاتا ہے تو ہاتھ بھی جوڑتا ہو، سلام بھی کر کے جاتا ہے۔ آپ بتائیے، آپ کو پھینکا ہوا مال چاہیے کہ احترام سے والا چاہیے ہے آپ کو؟ ہمارا مذہب، ہمارا دھرم اور علوی کردار اس چیز کو پہنچانا چاہتا ہے۔ کوئی جھوٹی تاریخ آپ ہمیں نہیں دکھا سکتے کہ میرے سلسلے امامت کا پہلے سے لے کر کے 11ویں تک کسی سلسلے امامت میں دکھا دے کہ میرا امام کسی دربار میں گیا ہو، کسی کی درباری کی ہو، کسی کے جا کے چاپلوسی کی ہو، کسی کے جا کے منقبت پڑھی ہو، کسی کے جا کر کے آقا اور جناب و سرکار و ذل الہی کہا ہو۔ ہاں تاریخ نے یہ ضرور لکھا ہے، معمولی کھجور بیچنے والا ہے، کائنات کا امیر المومنین دکان پہ بیٹھا بیچ رہا ہے۔ علی کا نعرہ لگانا آسان ہے، علی کا کردار اپنانا بہت مشکل ہے۔ اور جس دن ہم علی کا کردار اپنا لیں گے، ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، لوگ دوڑے چلے آئیں گے۔ یہاں بہت سارے بزرگ بیٹھے جن کا تعلق گاؤں سے بھی اور گاؤں میں بھی ان کا آنا جانا رکھا ہے۔ آج کے 30 سال پہلے، میں بہت تلخ بات کہنے جا رہا ہوں، 30 سال پہلے اپنے ایام ازاں اور محرم کو آپ دیکھ لیں، سادات کی یا اہل بیت کے چاہنے والوں کی، یوں تو سب چاہنے والے جتنے کلمہ گو، میں تو یہ احتیاطاً کہوں گا عزاداروں کے چند گھر ہوتے تھے، 2 5 10، اور جب جلوس و تعزیہ اور علم وہاں سے برآمد ہوتا تھا تو 1000 لوگ ہوتے تھے۔ اس دستے میں ماتم کرنے والے لوگ ہوتے تھے، زنجیر کا بھی ماتم کرتے تھے، آگ پہ بھی ماتم کرتے تھے، دستے میں بھی لگتے تھے۔ آخر کیوں کمی آتی چلی جا رہی ہے؟ بنائیے کلپ، اگر جو دشمن بنانا چاہتے بنا دے ہمیں، کس میں کمی آ رہی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان مجلس اعضاء میں آنے والے دیگر لوگوں کو شریک ہونے میں کہیں ہمارے طرف سے کمی رہ گئی ہے؟ کہیں ہماری جانب سے تو کمی نہیں رہ گئی ہے؟ کربلا میدان جنگ نہیں ہے، میدان مذہب ہے، میدان عقیدہ ہے، نور و نار کا مقابلہ ہے۔ اگر علی کا لال صرف آ کر کے دھرم اور مذہب کی بات کرتا تو کبھی بھی وہب جیسا عیسائی آ کر کے شہید کربلا نہ بنتا۔ اگر مذہب کی بات حسین کرتے، جانے والا 3 دن کا دولہا ہے، کیا مقناطیسیت اور میگنیٹ سسٹم میں کردار حسین میں جاتا ہوا راہی کھینچتا چلا آتا۔ حسین اور کربلا کا کام بھگانا نہیں، بلانا ہے۔ آپ ممبروں سے ایسا بیان کریے کہ چلتا ہوا راہی اگر آ نہ سکے تو کچھ دیر رک کے سنے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ جو فرش اعضاء پہ آج آ گیا کل آنے کی تمنا کرے، جب آئے دو کو ساتھ لے کر کے آئے، یہ نہ کہے کہ ہم وہاں جاتے ہیں تو جانے کے ملنے کے علاوہ توہین کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اس کردار کو اگر پیش کیا جائے تو ابھی بھی وہی رونق بدل سکتی ہے، ابھی وہ سارے زمانے پلٹ سکتے ہیں۔ سچ بتائیے کہ جن کاندھوں پر جو غیر مذہب سے جن کا تعلق، حتیٰ کہ جو دائرہ اسلام میں بھی نہیں ہوتے تھے، آپ اٹھا کر کے جو اگر اس زمانے کا اگر کسی کو تصویریں مل جائیں یا کیسٹیں مل جائیں، ملے نہ ملے بزرگوں سے پوچھ لیجئے،
دیگر مذاہب کے لوگ دستوں میں لگ کر کے ماتم کرتے تھے. کلمہ گویان پیغمبر کا پورا یہ کہا جائے صف کی صف لگتی تھی. اور آج یہ عالم ہو گیا ہے کہ اگر ہندوستان کے کسی علاقے میں اہل سنت برادران جن پر ہم اپنی جان چھڑکنے کے لیے تیار ہیں، وہاں کی کوئی ایک نوحہ خان اگر ایک نوحہ پڑھ دیتا ہے تو پوری دنیا میں اس کو وائرل کیا جاتا ہے، یہ نیچے لکھ کر کے اہل سنت نوحہ خان، اہل سنت نوحہ خان، اہل سنت نوحہ خان. کیا حسین خالی شیعوں کے ہیں؟ کیا حسین کسی ایک دھرم اور مذہب ماننے والے کے؟ حسین امام ہے. جہاں جہاں تک اللہ کی خدائی ہے وہاں وہاں تک حسین کی امامت ہے. جیتے رہیں. لہٰذا میں التجا کروں گا جو بھی ہماری آواز کو سنے، اور یہاں بھی میں وہ باتیں بھی کہوں گا اور پڑھ سکتا ہوں اور پڑھوں گا جہاں آپ کی پیشانیوں پر خوشی کے ایک سمندر تیرنے لگتے ہیں، وہ بھی ہونا چاہیے، لیکن ان پیغامات کو بھی تو پہنچایا جائے. میں نے کل ایک بات کہی تھی کہ بعض لوگ ملی سے اٹھ کے جانے کے بعد کہتے ہیں مزہ نہیں آیا جو انجوائے کرنے آتے ہیں، ہے نا. بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہتے ہیں صاحب اگر یہ مسئلے مسائل اور دین تبلیغ ابلیغ کی بات کرنی ہے تو جمعے میں کریے. بھیا اگر جمعہ کا ممبر ہو یا مجلس کا ممبر ہو، ممبر دونوں ممبر رسول ہے، دونوں جگہ سے پیغام کربلا پہنچنا چاہیے. فضائل آل محمد ہی کردار آل محمد ہے، اور کردار آل محمد ہی فضائل آل محمد ہے. کون سا ایسا زندگی کا شعبہ ہے جس میں علی اور اولاد علی نے کوئی نمونہ اور مثال پیش نہیں کیا ہے؟ کوئی ایک آپ تاریخ میں بتا دیجئے کہ زندگی کی ضروریات ہیں اور اہل بیت کے کردار میں یہ کردار ہمیں نہیں ملتا جو پوزیٹیو ہمارے لیے ہو جائے. لہٰذا بیانات میں، نوحوں میں، مرثیوں میں، ماتم داروں میں، کلام میں ایسا پیغام جانا چاہیے کہ پیغام سنتے ہی وہب جیسا ایک غیر مذہب کا عیسائی آپ کی مجلس میں کھینچا چلا ہے. کوئی ایک پلیٹ بریانی کے لیے مجلس میں نہیں آتا ہے، کوئی آپ کے ایک اچھے تبرک کے لیے دیگر مذاہب کے لوگ دیگر نہیں آتے ہیں. وہ آپ کے کھانے کے بھوکے نہیں ہیں، وہ حسین کی محبت کے بھوکے ہیں. اور میں پھر التجا کروں گا یہاں کے بیٹھے ہوئے مجمع اور جو دنیا مجھے جہاں دیکھ اور سن رہی ہے کہ جب کبھی بھی اس فرش عزا پہ جو آئے، جس طرح سے آئے، جیسے بھی آئے، کسی کے پیشانی پر کوئی بل نہیں آنا چاہیے ہے. اگر ایک غیر مذہب کا ماننے والا جو دائرے اسلام میں نہیں ہے اگر وہ آتا ہے تو سب سے پہلے اسے آگے بٹھائیے تاکہ پتا چلے یہ اس حسین کے ماننے والے ہیں کہ یہ حر کو بلا کے سینے سے لگا لیتے ہیں. یہ کردار دنیا والوں کے سامنے پیش کریے. بہت سارے لوگوں کو بڑا نشہ ہوتا ہے، سید فلاں رضوی صاحب، سید فلاں عبدی صاحب، سید فلاں کاظمی صاحب، ان کے بغل میں اگر کوئی بیٹھ گیا اتنا چتون پہ بل. اگر کھرا سید ہوگا تو وہ جگہ دے دے گا، منہ نہیں بنائے گا. اس کردار کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے ہے. اس کردار کو اور کربلا کو پہچان. ایک بات مذہب سے اوپر آ کر کے حسین نے دیکھا، دکھایا، بتایا اور عملی پیغام پیش کیا. اور کمال کی بات یہ ہے، میں ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں، حضرت وہب کے سلسلے میں جو ہے اپنی اہلیہ اور اپنی مادر گرامی کے ساتھ 3 دن پہلے ان کی شادی ہوئی تھی. تاریخ جو بتاتی، روایتیں جو بھی مختلف ہوں، گزر رہے تھے، صرف دیکھا، کیفیت کو دوڑے چلے آئے ہیں. نہ امام نے پیغام بھیجا ہے، نہ امام نے گفتگو کی ہے، نہ کچھ کہا ہے، نہ کوئی گفتگو، کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی ہے کہ وہب کے دل میں کوئی ایک ایسا ریئیکشن ہو کہ ہی از گریٹ. لیکن دور دور سے بھی جس میں کھینچنے کی صلاحیت ہو اسے حسین کہتے ہیں. یہ رہا مذہب سے اوپر آ کر کے گفتگو کرنے کے لیے. اچھا صاحب، مذہب سے اوپر ہو سکتا ہے کسی سے بھی آپ آ کر کے، کسی بھی دھرم اور مذہب کے ماننے والے جس دیش میں ہم رہتے ہیں، یہاں پر تو اتنے مذاہب کا ہے اور پوری دنیا کے لیے ہمارا دیش ایک آئیڈیل ہے کہ ایک ٹرین میں ہم سفر کرتے ہیں، 6 سیٹ 4 سیٹ ہوتی تو 4 مذہب کے لوگ بیٹھے ہوتے. لیکن آپ جب بیٹھنے سے لے کے اترنے تک نہ کوئی کسی سے مذہب پوچھتا ہے، نہ مذہب کے بارے میں ڈسکس کرتا ہے، نہ کوئی کسی پہ بیڈ کمنٹ کرتا ہے. ساتھ بیٹھتے بلکہ تکلفاً پوچھتے ہیں کہ صاحب پانی لیجئے گا، آپ چائے لیجئے گا، کہاں اترنے. کتنی محبت کی بات ہوتی ہے، پیش کی جاتی ہے. لیکن اگر وہی 4 بیٹھے ہوں، ایک
مذہب کے بھی اگر ہوں، لیکن اگر دونوں کے درمیان کوئی اختلافی بات ہو گئی ہو، کہیں سے دشمنی نے جنم لے لیا ہو، تو ساری انسانیت دھری رہ جاتی ہے، دیدے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ آپ کے اپنی رشتہ داریوں میں بھی ہوتا ہے، معمولی بھی اگر گھر میں کوئی پروگرام کرنا چاہتے ہیں، یہ بیچاری نہیں بلکہ اچھی ہماری مائیں، بہویں، بیٹیاں یا گھر کی جو ہمارے شریک حیات ہوتی ہیں، کوئی بھی اختلاف ہوتا ہے، گھر کے جو صاحب رہتے وہ تو ایٹے نہیں، اس کو نہیں بلانا ہے، وہ میرے گھر میں نہیں آئے گی، میں اسے نہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن جو ہماری مائیں، بہنیں، بہویں ہوتی، اچھا ٹھیک ہے آپ غصہ نہ کریے، آپ نہ کریے، وہ گھر کو وہ سنبھال اور چلا لیتی ہیں۔ دشمنیوں کو بڑھانا بھی انہی کا کام ہوتا ہے اور مٹانا بھی انہی کا کام ہوتا ہے۔ کچھ ہاتھ اٹھے ہیں، ویڈیو بن رہی، یہ دھیان رہے، صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ ٹھیک، میں یہ کہہ رہا تھا کہ مذہب کی سرحد کو جہاں ختم کیا اس کا نام ہے حسین، اور جس کے سلسلے میں ختم کیا اس ذات کا نام ہے حضرت وہب کلبی۔ لیکن مذہب کو تو پھر بھی کسی طریقے سے انسان ضبط کر سکتا ہے، جیسے ہم نے مثال دی آپ کی خدمت میں، لیکن اگر دشمنی ہو جائے اور کوئی ایک یہ کہا جائے کہ بری خاطرہ اور یاد ذہن میں ہو جائے کسی کے سلسلے ہمارے ساتھ جس نے برا برتاؤ کیا ہے، وہاں اس کو مٹا کر کے آگے بڑھنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ ایک شخص وہ ہے آگے بڑھا ہے، 1000 سواروں کے ساتھ آیا ہے اور اس نے آ کر کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا ہے۔ فرزند رسول آپ کوفے میں آپ نہیں جا سکتے۔ کرم کی انتہا کا نام حسین ہے، گھوڑے کے لگام کو پکڑا ہے، آپ کوفے نہیں جا سکتے ہیں۔ تمام جملہ سے ہٹ کر کے ایک جملہ، سب سے پہلے امام نے کہا کہ حر تم پیاسے لگتے ہو، میں مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، پانی پلایا 1000 کے لشکر کو، 1000 گھوڑوں کو پانی پلایا۔ پانی جو بچ رہا تھا ان کے جسموں پر چھڑکاؤ کیا۔ مختل تاریخ نے لکھا ہے کہ 999 لوگ پی چکے تھے، ایک آدمی جو پیاس کی وجہ سے جاں بلب ہو گیا تھا، بالکل موت کے دہانے پہ تھا، وہ گرتے پڑتے گھوڑے سے وہ گر گیا اور وہ کوہنیوں کے بل چلتا ہوا آ رہا تھا جہاں پانی پلایا جاتا ہے۔ امام نے جیسا ہی دیکھا، اب تک جناب قاسم، سرکار وفا، جناب علی اکبر، جناب اونو محمد اس پورے لشکر کو پانی پلا رہے تھے، لیکن تاریخ نے لکھا کہ اس کیفیت کو دیکھا فوراً امام آگے بڑھے، سرکار وفا کے ہاتھ سے مشک لیا اور مشک لے کر کے آگے بڑھے، اس تک خود پہنچے اور ایک ہاتھ سے مشک کو سنبھال کے چلو بنایا اور چلو کو اس سپاہی کے منہ سے حسین نے لگایا۔ تا دیر وہ پیتا رہا، جب اس میں تھوڑی سی دوبارہ کہا جائے نا جان جب آ گئی، تب اسے ہوش آیا۔ اس ذات کا نام ہے حسین، جو اس دشمن کے لشکر کا ایک سپاہی ہے۔ پہلی بات تو وہی سوال نہیں ہونا چاہتا کہ تمہیں پانی پلائیں، تمہارے گھوڑوں کو پانی پلائیں اور اس سپاہی جو بچا، لیکن دوسری بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اتنا تلخ تجربہ ہے جس نے لجام فرس حسینی پہ ہاتھ ڈالا ہے، حسین کو کوفے میں جانے سے منع کیا ہے۔ خیام حسینی کو کربلا میں لگنے کے بعد کہا کہ آپ خیمے یہاں سے ہٹا لیجئے، حاکم کا حکم آیا، لیکن صرف چند دنوں کے بعد وہی جب آیا ہے تو حسین نے زمین سے اٹھایا ہے، سینے سے لگایا ہے، اسی حر کو علیہ السلام بنا دیا ہے۔ یہ کربلا کا پیغام ہے، یہ کربلا پہنچانا چاہیے لوگوں کو۔ اب آئیے، میں زیادہ دیر آپ کی خاموشی برداشت نہیں کر پاتا، میں نہیں چاہتا آپ کی پیشانیوں پہ بل لے۔ جیسے اس نے لجام فرس حسینی پہ ہاتھ ڈالا، آپ کوفے نہیں جا سکتے ہیں، تو امام نے جملہ کا حر تیرے غم میں تیری ماں بیٹھے، حر تیرے غم میں تیری ماں بیٹھے، سنا ہوا جملہ آپ سب کا ہے۔ حر نے پلٹ کے یہی تو کہا تھا کہ مولا میں بھی یہ جملہ کہہ سکتا تھا اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی۔ لیکن آئیے میں ایک دوسرا رخ، فضائل کا ایک رخ پیش کروں تاکہ آپ کی خاموشی توڑیں، پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں۔ حر تیرے غم میں تیری ماں بیٹھے، فرزند رسول اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو یہ جملہ میں بھی کہہ سکتا تھا۔ سر کو اس نے جھکا لیا اور یہ گرفت جو اس نے مضبوطی سے پکڑا تھا نا گھوڑے کی لگام کو، ہاتھ ڈھیلے ہو گئے اور سر کو جھکا کر کے چلا گیا۔ حر نے حسین کے گھوڑے کی لگام نہیں تھامی تھی، جہنم کے دروازے پہ دستک دے دیا تھا۔ توجہ فرمائیے گا، حر نے حسین کے گھوڑے کی لگام تھام کر کے روکا نہیں تھا، جہنم کے دروازے پہ دستک دے دی تھی۔
لیکن حر بچا کیسے؟ صرف ایک لمحے کے لیے حر کے ذہن میں احترام فاطمہ آیا. ذرا آوازوں کو بلند کے شہزادی کا نام لے رہا ہوں میں. ایک لمحے کے لیے جیسے ذہن حر میں احترام فاطمہ آیا وہ بچتا چلا گیا. اب آئیے یہاں سے رو کر کے جملہ آدم سے لے کر کے پیغمبر تک پوری تاریخ انبیاء کی ایک مجرمہ اور علی سے لے کر کے حسن عسکری علیہ السلام تک کے تاریخ امامت کا ایک مجرم. انبیاء کی تاریخ میں جس نے ایک نبی کے سامنے گستاخی کی وہ ایک عورت ہے، اور امامت کے حیات میں جس نے گستاخی کی ہاتھ کو بڑھایا ہے وہ ایک مرد ہے. جس نے گستاخی کی ہے نبوت کی شان میں اس کا نام زلیخا، جس کی شان میں گستاخی کی اس کا نام یوسف. امامت کی تاریخ میں جس نے گستاخی کی اس کا نام حر، جس کریم کی بارگاہ میں گستاخی کی اس کا نام حسین، اور دونوں نے اپنے مجرموں کو معاف کیا ہے. آمادہ ہو کے سنیے، آمادہ ہو کے سنیے. دونوں نے اپنے مجرموں کو معاف کیا ہے، اور معافی نہیں کیا انعام بھی دیا ہے. دونوں نے اپنے مجرموں کو معاف کیا ہے. یوسف نے بھی معاف کیا، حسین نے بھی معاف کیا. معاف کرنے کے بعد انعام بھی دیا. حسن کے بے تاج بادشاہ کا نام ہے یوسف. جملوں کی قدر کر لیں. حسن کے بے تاج بادشاہ کا نام ہے یوسف. جب اپنے مجرمہ زلیخا کو معاف کیا تو کیا کیا؟ ضعیفی کو جوانی میں بدل دیا نا. لفظ آسان کر دوں، کیا کیا؟ چہرے کی جھریاں بدل دی. جو چہرے کی جھریاں بدل دے وہ یوسف ہے، جو مقدر بدل دے وہ حسین ہے. اس کریم کی بارگاہ میں ہم نے اپنا سب کچھ سپرد کر دیا ہے. کس حسین کے ماننے والے ہیں؟ جس کے کردار نے وہب کو اپنی بارگاہ میں کھینچ لیا، جس کے کردار نے زہیر ابن قین کو اپنی بارگاہ میں بلا لیا. جناب زہر کے سلسلے میں یہ تو ملتا ہے. میں دیکھیں ایک بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں، تاریخ کچھ بھی لکھے اور کون لکھ رہا ہے کیسے لکھ رہا ہے مجھے اس سے بحث نہیں ہے. عام تاریخ کی میں بات کروں، نہ کہ معتبر تاریخ. کچھ یہ کہتے ہیں تاریخ کے کہنے والے لکھنے والے، اور کچھ اسے پڑھتے بھی ہیں، کہ جناب زہیر ابن قین وہ ایک مسلک سے ان کا تعلق تھا، کسی جانب ان کا جھکاؤ تھا تیسری خلافت کے سلسلے میں. جھکاؤ، اور بعض نے کہا کہ انہیں مانتے تھے، بہت زیادہ مانتے تھے. میں اس بات کو اس لیے قبول نہیں کر سکتا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں یہ ہے کہ اگر ذرہ برابر بھی میلان کسی اور کے جانب ہو تو وہ علی کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا ہے. ایک وقت سیاسی بیان ہونا، حالات کے تقاضے کے تحت کوئی عمل کرنا، یہ اپنی جگہ. ان چیزوں سے قطع نظر ہے کہ علمی اور تحقیقی بحثیں یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں. جناب زہر کے سلسلے میں کہ جب آپ مکے سے نکلے ہیں، وہ بھی حج پر آئے تھے، لیکن امام حسین السلام نے 8 ذی الحجہ کو حج کو عمرے سے بدلا، احرام کو اتارا اور آپ محل ہو گئے اور آپ وہاں سے نکل گئے حج کو عمرے سے بدل کر کے. جناب زہیر ابن قین نے اپنے حج کو مکمل کیا، آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ تھے، اور پھر آپ وہاں سے نکلے. لیکن تنہا ہونے کے ناطے قافلہ کارواں چلتا، دھیرے چلتا، رکتا ہے، منزلیں لیتا، اس کے اپنی تمام ہزار ضروریات ہوتی. اگر آپ تنہا ہوتے ہیں، انڈیویجول ہوتے ہیں، تو آپ اپنا سفر آسانی سے اور تیز طے کر سکتے ہیں. جناب زہیر کے ساتھ یہی رہا، منزلوں کو طے کرتے کرتے مکے سے کچھ دور باہر جا کر کے امام حسین السلام کے کارواں سے وہ نزدیک ہوئے. نزدیک سے مراد ہے کہ دیکھیں کہ وہ جا رہا فرزند رسول کا قافلہ. چونکہ خواتین تھیں، مرد تھے، پتہ تھا کہ ان کا قافلہ، اور پتہ کیسے نہیں ہوتا جس کے درمیان بنی ہاشم کا چاند چل رہا ہو، جن کے درمیان ہم شکل پیغمبر چل رہا ہو، جس کو دیکھ کر کے سورج شرما جاتا ہو، جس کو دیکھنے کے بعد چاند اپنا منہ چھپا لے. کون نہیں دور سے جان جائے گا کہ حسین کا قافلہ جا رہا ہے، جو پیغام دینا چاہتا ہوں. چلتا رہا یہ قافلہ، چلتے 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 بہت منزل کربلا سے جب قریب ہو گئے. اچھا زہیر کرتے کیا ہیں؟ جہاں حسین کا قافلہ رکتا، علیہ السلام سرکار سید الشہداء کا قافلہ رکتا ہے، جہاں وہ خیمے لگاتے ہیں، رکتے وہی ہیں لیکن تھوڑا دور.
تھوڑا سا فاصلے پر اللہ جانے عشق حسین کی کون سی کشش تھی جو دور رکتے تو ضرور تھے لیکن دور رہ نہیں پاتے تھے. حسین سے دور رکتے تو ضرور تھے لیکن دور رہ نہیں پاتے تھے. اور یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا معمہ رہا کہ ان کے اس عمل کا راز کیا تھا. اب وہ تو حسین نے آخر میں اس کو واضح کر دیا نا اپنے عمل کے ذریعے سے. چلتے جاتے ہیں قافلہ ایک سے دونوں رکتا ہے, یہ بھی خیمہ وہ بھی خیمہ, دور رکتے ہیں مگر رہتے نہیں, اب حسین علیہ السلام نے سرکار سید الشہداء نے ایک جگہ پہ دیکھا کہ وہاں سے اب دو راہا تھا, وہاں سے زہیر کی منزل کو الگ اختیار کرنا, اس لیے کہ بعض راستے ہوتے نا, ایک راستے پہ چلتے ایک دو راہ آتا کہ ہم مسافروں کو الگ ہو جانا ہے, یہ جانے والا ادھر چلا جائے گا, یہ جانے والا ادھر چلا جائے گا. وہ ایسا دو راہ تھا کہ وہاں سے اب زہیر کو فیصلہ کرنا تھا کہ ہمیں ادھر جانا ہے یا اس کے ساتھ جانا ہے. لیکن وارِ کریم کربلا تو کتنا ابرو رکھنے والا ہے کریم میرے آقا, وہ مہلت ہی نہیں آنے دی کہ تاریخ کچھ لکھے یا کہے, وہ موقع ہی نہیں آنے دیا کہ زہیر علیہ السلام کچھ کوئی فیصلہ کریں یا کہیں. اور فیصلہ کرتے کیسے جب روز الہی ایک فیصلہ ہو چکا تھا. خیمہ لگا ہے, بیٹھے ہیں اور بیٹھ کر کے بھی صرف چند لقمے تناول کیے, چند لقمے کھائے ہیں زہیر نے. ایک بار اللہ اکبر قربان جاؤں مولا تیرے کرم پر, حضرت علی اکبر کو بلایا امام نے, بیٹا یہاں آؤ اور جا کے چچا زہیر کو کہہ دو کہ بابا نے بلایا ہے. کسی کو بھی بھیج سکتے تھے, ہونا یہ چاہیے تھا کہ کمانڈر ان چیف ہونے کے ناطے, سرداری کے ناطے, تمام تر مشوروں اور عہدوں کے ناطے سرکار وفا کو بھیجنا چاہیے تھا. لیکن کیا مصلحت امامت ہے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کو بھیجا ہے. اس لیے ہے کہ اگر راہ رسول پہ بلانا ہے تو ہم شکل پیغمبر کو بھیجنا ہوگا, راہ رسول پہ بلانا ہے تو ہم شکل رسول کو بھیجنا ہوگا. اور کچھ نہیں کہا علی اکبر علیہ السلام نے, ہم شکل پیغمبر نے جا کر کے آواز دی, اندر سے جواب آیا, کون؟ میں فلاں ابن فلاں. باہر آئے, عرض ادب کیا کہ چچا آپ کو بابا نے بلایا ہے. کچھ نہیں کہا, صرف اتنا کہا کہ چچا آپ کو بابا نے بلایا ہے, مولا تیرے کرم پہ قربان. تاریخ نے لکھا کہ زہیر نے لقمہ رکھ کر کے ایک جملہ کہا کہ جو میں نہیں چاہتا تھا وہی ہوا. کیا مطلب؟ اس کا مطلب نہیں کہ میں حسین کے ساتھ نہیں جانا چاہتا, میں یہ چاہتا تھا کہ میرا آقا مجھے زحمت نہ دے, میں خود امام کے قدموں میں چلا جاؤں. یعنی حسین کا کرم زہیر کے ارادے پر بھاری ہو گیا ہے, حسین کا کرم زہیر کے ارادے پر بھاری ہو گیا ہے. گئے اور امام نے نہ علی اکبر علیہ السلام نے کچھ کہا, نہ امام نے کوئی تقریر کی, کچھ نہیں کہا. صرف ایک نوشتہ, ایک تحریر نکالی, تحریر نکال کر کے زہیر کے سامنے کھول کے کہا کہ زہیر اس میں بھی تمہارا نام ہے. اس تحریر کو لپیٹ کر رکھ دیا, بس اتنا کہا کہ حسین اور زہیر اس میں تمہارا نام ہے. زہیر نے دیکھا, تحریر کو لپیٹ کر رکھ دیا, کہا آقا بس چند لمحے کی اجازت دیجئے میں واپس آتا ہوں. وہاں سے نکلے, کچھ مولا چند لمحے کی اجازت دیجئے, خیمہ بہت فاصلے پہ نہیں تھا, آئے خیمے میں آئے, اپنے اہلیہ ادھم سے کہا کہ میں تو چلا. کہاں جا رہے ہو زہیر؟ میں حسینی ہو گیا ہوں, میں حسینی ہو گیا ہوں. تم آزاد ہو. جت بہت بڑے تاجر تھے, کوفے کے بہت بڑے تاجروں میں شمار ہوتا تھا اور بہت بہادر تھے. سارا مال تمہارے لیے, ساری جائیداد تمہارے نام, اور تم آزاد ہو. میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا جو شریعت میں سمجھ, تم آزاد ہو, تمہاری زندگی سے آزاد ہو, جا سکتی ہو. کہاں جا رہے ہو زہیر؟ حسین کے ساتھ. کس لیے؟ میری شریک حیات اگر میں وہاں گیا تو میں قتل کر دیا جاؤں گا, اور ہمارے قتل کے بعد جو خواتین ہوں گی وہاں ان کو اسیر کر لیا جائے گا. تو ایک جملہ کہا کہ یہ بتا دو زہیر, کیا وہاں پر علی کی بیٹی زینب بھی ہے؟ آوازوں کو بلند کرے, گریے میں تکلف نہ کیا کرے, گریے میں بخل نہ کیا کرے. ہاں علی کی بیٹی زینب بھی. زہیر تم نے انصاف نہ کیا, علی کی بیٹی اسیر ہو جائے, تم کو اپنے شریک حیات کا اتنا خیال ہے؟ میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی. اور امام کی بارگاہ میں آگے میں اپنی ماں بہنوں کے نام ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. اگر شریک حیات پاکیزہ ہو تو ایک بہادر کو زہیر ابن قین بنا دیتی ہے.
اے میرے عزیزو، کل میں نے اشارہ کیا تو اور آج پھر ایک جملہ کہوں گا. اتنے 100 سال ہو گئے فرش اعضا کو بچھاتے ہوئے. آپ فرش اعضا پہ بیٹھتے ہیں، ہر طرح کی سہولت یہاں میسر ہے. ہوا ہے، پانی ہے، روشنی ہے. ہوا، پانی، روشنی تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں نا. کس لیے کہ حسین کے رونے والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ہائے اللہ، اس مسافر شام کو ذرا آنکھوں کو بند کر کے دیکھیے، سوچئے جو کوفے کے زندان میں ہے، نہ وہاں ٹھنڈی ہوا کا گزر ہے، نہ وہاں پانی کا امکان پایا جاتا ہے، نہ وہاں روشنی کا امکان پایا جاتا ہے. حسین پہ رونے والی ایک بہن آئی ہے. آئیے، جب یہ لٹا ہوا قافلہ جیسے جب کوفے میں داخل ہوا ہے، اگر آپ اس جملے کی نزاکت و مظلومیت برداشت کر سکتے ہو تو گریے کی آواز بلند کریے گا. کربلا گھنٹوں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، صرف ایک لمحہ یہ سوچ لیں کہ علی کی بیٹی کے سر سے چادر اتار لی گئی ہے. بس اتنا کافی ہے مر جانے کے لیے. تاریخ نے لکھا اس قافلے کو جب کوفے لایا گیا ہے تو اس چوراہے پہ روکا گیا ہے جہاں غلاموں کو بیچا جاتا تھا. اس لٹے ہوئے قافلے کو وہاں روکا جہاں غلاموں کو بیچا جاتا تھا. اے میرے اللہ، کائنات کو آزادی کا پیغام دینے والے حسین کے بیٹے کو اس چوراہے پہ، علی کی بیٹی کو، رسول کے نواسیوں کو وہاں روکا گیا ہے جہاں غلاموں کو بیچا جاتا ہے. تاریخ نے لکھا قیامت کی دھوپ، بے مقنع و چادر خواتین، گردآلود نیزوں پہ سجے ہوئے سر. اور جملہ برداشت کریں گے، ان کے درمیان ایک 25 سال کا بوڑھا. کاش جملہ تک پہنچ جاتا. ان کے درمیان ایک 25 سال کا بوڑھا ہے جس کے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں. ہائے رے بیمار کربلا. تاریخ نے لکھا ہے کہ امام اس چلچلاتی دھوپ میں، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق ہے. اے جوانو، خاردار توق کا مطلب سمجھتے ہو؟ گلے میں ایک لوہے کا ایک چاند طرح کا ایک ہالا ڈال دیا جاتا ہے جس کے نیچے نوکیلے کیل ہوتی تھی. امام جب چلتے تھے تو سینے سے دور ہو کے واپس سینے سے ٹکرا جاتا تھا. اسی لیے تو جب محمد حنفیہ مدینے میں لٹا ہوا قافلہ جب آیا تھا، سید سجاد کو جیسے سینے سے لگایا تھا، یہ جملہ کہا تھا، چچا ذرا آہستہ، سینے کا زخم بھرا نہیں ہے. اے جوانو، اے میری ماں بہنوں، اب تک سنا ہوگا نا گلے میں خاردار تو. اس کے بعد دوسرا جملہ کیا؟ کمر میں لنگر ڈال دے. لنگر کا مطلب سمجھتے ہیں کیا ہے؟ لنگر کا مطلب یہ ہے کہ لوہے کے ایک بہت بڑے گولے کو ایک زنجیر میں باندھ کر کے کسی کے کمر میں ڈال دیا جائے. اے میرے اللہ، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، میرا امام رکوع کے عالم میں چلا ہے. آج مجھ سے کہا کہ آغا ذرا مصائب زیادہ پڑھ دیجئے گا. طالب بھائی میں کیا کروں، میں زیادہ دیر مصائب نہیں پڑھ پاتا ہوں، برداشت نہیں کر پاتا ہوں. میں امام اس پسینے میں غرق نہیں، خون میں غرق میرا امام کھڑا ہے. اتنے میں 2-3 جملے. اتنے میں کسی نے آ کر کے سید سجاد کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ. اے اللہ، جب تک ہم کربلا سے کوفے آئے ہیں، لوگوں نے نیزوں کی انیاں چبھائی ہے، درے مارے ہیں، پتھر مارے ہیں، کس نے مجھے سلام کر لیا. ایک بار پلٹ کے پیچھے مڑے، وعلیکم السلام، کون ہو تم؟ آقا. بس 2 جملے. سوچئے گا، روئیے گا. بس یہ سوچ کے مر جانے کے لیے کافی جو جملہ نقل کرنے جا رہا ہوں، جو میرے امام نے کہا، کون ہو تم؟ پلٹ کے کہا، آقا آپ نے پہچانا نہیں؟ میں منہال، آپ کا غلام منہال مولا. گریے کی اور آواز بلند ہوئی، اے منہال نگاہوں کو جھکا لو، میری مائیں بہنیں بھوپیاں ننگے سر ہے. اور ایک جملہ جو درد بھرا ہے، بیمار کربلا کے آپ سب کے نام، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، مولا
برداشت کریں گے؟ ہاتھوں کو جوڑ کے منحال نے کہا مولا ذرا قریب سائے میں آ جائیے، دھوپ بہت زیادہ ہے۔ مولا 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 سائے میں آ جائیے، دھوپ بہت زیادہ ہے۔ روکے کہا منحال میں سائے میں کیسے آ جاؤں؟ میرے باپ کا جنازہ تپتی ریت پہ پڑا ہے، نہ سایہ ہے نہ کفن۔ میرے بھیا کا اصغر کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے۔ اے منحال میں سائے میں آ گیا، میرا باپ کا جنازہ تپتی ریت پہ پڑا رہ جائے گا۔